السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری ابو محمد نبیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل لرن ود نبیل۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم آپ کے سامنے نورانی قاعدے کا سبق نمبر 25 لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور 25 نمبر سبق آج کا سبق بہت ہی اہم ہے، بہت ہی خاص الخاص سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ کس حرف کو کس وجہ سے موٹا کیا جاتا ہے اور کس وجہ سے اسے باریک پڑھا جاتا ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں اپنے دوستوں سے ملتمس ہوں جو ہمارے ساتھ نئے ہیں، جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کا جو سبق ہے نورانی قاعدے کا 25واں سبق، جو ان حروف کے بارے میں جاننا ہے جن کو کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، جسے تفہیم اور ترحیق کہا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی خاص الخاص ویڈیو ہے۔ میں اپنے دوستوں سے ملتمس ہوں کہ بڑے دھیان کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیں، بار بار دیکھیں، تاکہ حروف کے بارے میں یہ سمجھ آ سکے کہ کس حرف کو کس وجہ سے موٹا کیا جاتا ہے اور کس وجہ سے باریک۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تفہیم اور ترحیق۔ تفہیم کے معنی ہے حرف کو پر موٹا پڑھنا، اور ترحیق کے معنی ہے حروف کو باریک پڑھنا۔ تین حروف ہیں، ایک ہے الف، ایک ہے لام اور ایک ہے را۔ کبھی یہ حروف، تینوں حروف الف، لام اور را، کبھی یہ موٹے اور پر پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کون سا قاعدہ آئے تو یہ باریک ہیں، کون سا قاعدہ آئے تو ان کو موٹا پڑھا جائے گا۔ چلیے الف سے شروع کرتے ہیں۔ اگر الف سے پہلے پر موٹا حرف آ جائے تو اس کے ساتھ الف بھی موٹا پڑھا جائے گا، جیسے ہے قول، قوف، الف زبر قو، لام زبر لا، قول۔ اب قوف جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، جیسا کہ پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے، اور ایک خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ 7 یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ اسی طرح ہے خالد۔ اب خا جو ہے یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ حروف مستعلیہ کے ساتھ، موٹے حرف کے ساتھ جب الف آ جائے گا، اس حرف کے ساتھ جس کو موٹا اور پر پڑھا جاتا ہے، جب اس کے ساتھ الف آ جائے تو پھر الف بھی موٹا اور پر پڑھا جائے گا، جیسا کہ مثال کے طور پر ابھی بتایا ہے قول خالد، تو الف بھی ان کے ساتھ موٹا ہی پڑھا گیا۔ اسی طرح ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط، یہاں الف سے پہلے را ہے، اور را جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، کیونکہ را کبھی موٹی پڑھی جاتی ہے اور کبھی باریک، اور حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جو ہر حال میں موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں۔ اگر را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اگر زیر آ جائے تو باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو الف بھی اس کے ساتھ موٹا ہی پڑھا جائے گا جب موٹے حرف کے ساتھ الف آ جائے گا۔ اگر را کے اوپر زبر ہے اور اگر الف ہے تو اس الف کو بھی را کے ساتھ موٹا، جیسا کہ صراط الذین، صراط، تو الف جو ہے را کی وجہ سے موٹا پڑھا گیا۔ تو تفہیم یعنی الف سے پہلے پر موٹا لفظ آ جائے تو الف بھی موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ تو آگے ہے ترحیق۔ الف سے پہلے باریک لفظ آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ مثلا لام، ہم لام کو لیتے ہیں، ایک تو اس طرح لام لکھا جاتا ہے جیسا کہ سورۃ العصر کے اندر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین، الا الذین یا ان الذین۔ ایک تو ہے لام یہ جو الا کے اندر ہے یا ان الذین کے اندر ہے، اور ایک لام ہے جو لفظ اللہ کے اندر ہے۔ اب جہاں پر الا آئے گا یا ان الذین آ جائے،
انہیں باریک ہی پڑھیں گے، اس لام کو باریک پڑھا جائے گا۔ اور دوسرا لام جو ہے جو لفظ اللہ کے اندر ہے، اب ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر آ جائے تو پھر لام کو باریک پڑھا جائے گا، موٹا نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کہ سب سے آسان مثال ہے بسم اللہ، بسم اللہ، اب لفظ اللہ سے پہلے میم کے نیچے زیر آ گئی تو ہم نے اللہ کے لفظ کو جو ہے یہ ہم نے اسے باریک کر دیا، موٹا نہیں کیا، تو اسے ہم نے باریک پڑھا ہے زیر کی وجہ سے، بسم اللہ۔ تو اس بات کو جب ہم ذہن میں رکھیں گے تو اس کا سمجھنا، اس کا پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو پھر اس کو پر پڑھا جائے گا، پھر اس کو موٹا پڑھا جائے گا، اس کو باریک نہیں پڑھا جائے گا۔ بہت آسان سا قاعدہ ہے۔ حرف اللہ کا، لفظ اللہ جو ہے اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اللہ کو، ہم لام کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، اور اگر اس سے پہلے زیر آ گئی تو پھر ہم اس کو باریک پڑھیں گے، جیسا کہ مثال کے طور پر ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا۔ بسم اللہ سب سے آسان ہے۔ اب اس میں ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے لام کے علاوہ جتنے بھی لام آ جائیں وہ سب باریک پڑھے جائیں گے، چاہے ان پر زبر ہو، چاہے ان پر پیش ہو، چاہے ان کے اوپر دو زبر ہوں، وہ ہر حال میں باریک ہی پڑھے جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہے را۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے را کب پر پڑھا جاتا ہے یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، اور را کو کب باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو را پر زبر یا پیش ہو، جیسے ہے مثال کے طور پہ رجل، یا سورہ فیل ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، را پر کھڑی زبر ہو تو ان تمام حالتوں کے اندر را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ را کے اوپر زبر ہو، را کے اوپر پیچ ہو یا کھڑی زبر ہو تو را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح اگر را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، عارضی حرکت، مثلا قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں، الف سے، اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ عارضی حرکت کہلائے گی، جیسا کہ سورہ فجر کے اندر ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، آگے ہے ارجعی الی ربک۔ اب یہ آیت الف سے شروع ہوتی ہے، اب را ساکن سے پہلے ہم عارضی زیر لگائیں گے۔ اب جہاں بھی را ساکن سے پہلے زیر ہو وہاں را کو پر پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، جیسے رب ارحمہما، اب یہاں رب ایک کلمہ ہے اور ارحمہما ایک دوسرا کلمہ ہے۔ اب یہاں را ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے دوسرے کلمے میں، تو یہاں پر را کو موٹا پڑھا جائے گا، باریک نہیں پڑھا جائے گا۔ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں آ جائے، را ساکن ہے اور حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں آ جائے، جیسے ہے کل فرقن، کل فرقن، اب را ساکن ہے، پھر را فا را زر، پھر قاف دو زر قن، اب را ساکن ہے۔ اب را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف جو ہے وہ اسی کلمے میں آ گیا۔ آپ غور کریں گے، کلو ایک علیحدہ کلمہ ہے اور فرقن ایک دوسرا کلمہ ہے۔ اب را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو اور اسی کلمے میں ہو تو یہاں بھی ہم را ساکن کو پر اور موٹا پڑھیں گے، باریک نہیں کریں گے۔ اب را کو باریک کا پڑھا جاتا ہے، را کے نیچے زیر ہو، جیسے رجالون، رجالون، را کے نیچے دو زیر ہو، جیسے امرن۔ را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، جیسے فاصبر، کم فانذر، یہاں پر ہم را کو باریک ہی پڑھیں گے۔ را ساکن ہے، را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں آ گئی، جیسے ابھی مثال کے طور پر بتایا آپ کو فاصبر، با را زیر بر، اب یہاں پہ را ساکن ہے اور با کے نیچے جو زیر ہے وہ اصلی ہے، ہم نے نہیں لگائی،
یہ بات ساکن نہیں تھی کہ ہم نے اس کے نیچے زیر لگا دی، بلکہ یہ اصلی زیر ہے۔ تو فاصبر، اب یہاں پر اور آگے کم فانظر، اب یہاں پر جو را ہے اس را کو ہم باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو، جیسے قدیرن، قدیرن۔ اب یہاں وقف کی صورت میں جب وقف کریں گے ہم را کو ساکن کریں گے، تو جب را ساکن ہوگی تو اس کو باریک پڑھا جائے گا، قدیرن، کیونکہ یا ساکنہ سے پہلے جو ہے وہ زیر ہے، آگے را پہ وقف کر دیا تو اب ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ ایک ہی کلمہ میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو تو را ساکن کو موٹا پڑھیں گے، جیسے ہے مرصادن۔ تو محترم ناظرین سامعین، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ یہ بہت ہی خاص اور خاص ویڈیو ہے جو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میں ملتمس ہوں اپنے دوستوں سے کہ اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھیں، بار بار دیکھیں، اور یہ جو قواعد ہیں کہ ان حروف کو کب موٹا پڑھنا ہے، کب باریک پڑھنا ہے، اس کے بارے میں اچھی طرح سمجھ جائیں، بلکہ اسے کاپی پہ لکھ کر رکھیں، اور جب بھی موقع ملے اسے پڑھیں، اور جب بھی موقع ملے آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، بار بار دیکھیں، تاکہ یہ جو قواعد ہیں ان حروف کو جو کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں، کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، مثلا الف ہے، لام ہے، را ہے، یہ کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مستعلیہ تو وہ حروف ہیں جو ہر حال میں موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں، انہوں نے باریک پڑھا جانا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو حروف ہیں، یہ الف، لام اور را، یہ کبھی موٹے پڑھے جائیں گے تو کبھی باریک پڑھے جائیں گے۔ تو میں اپنے دوستوں سے ملتمس ہوں کہ آپ اس کو بڑے ہی غور کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، تاکہ آپ کے لیے یہ سمجھنا اور یہ پڑھنا آسان ہو جائے قرآن کریم کا، کہ اب اس لفظ کو ہم نے موٹا کب کرنا ہے تو باریک کب کرنا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔